العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبارت دیکھیے. والتکبیر بنیت الانتقال لصلاۃ اخری غیر صلاته، اور منتقل ہونے کی نیت سے اللہ اکبر بولنا دوسری نماز کی طرف اپنے نماز کے علاوہ. ترجمہ ایک دفعہ اور دیکھیے. اور اللہ اکبر بولنا دوسری نماز کی طرف منتقل ہونے کی نیت سے اپنی نماز کے علاوہ. آپ کے سامنے مفسدات صلاۃ کا تذکرہ ہو رہا ہے. ان چیزوں میں سے ایک چیز آپ کی کتاب والے یہ فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے نمازی، اب وہ نیت یہ ذہن میں یہ لا رہا ہے کہ اس نماز کو چھوڑ کے دوسری نماز ہم کو پڑھنی ہے، اور اس دوسری نماز کے لیے وہ اللہ اکبر بول بھی دے رہا ہے. آپ کی کتاب والے فرما رہے ہیں یہ اللہ اکبر کے بولتے ہی نماز اس کی فاسد ہو جائے گی. صرف نیت میں لایا، ذہن میں لایا دوسری نماز پڑھنی چاہیے، اس نماز کو چھوڑ کے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ اکبر بولے تو نماز فاسد ہو جائے گی. بات ختم ہو گئی. آگے آپ کی کتاب والے بات ختم نہیں، آگے آپ کی کتاب والے ایک دوسری بات بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اذا، اسی سلسلے میں ایک بات بتا رہے ہیں. اذا حصلت هذه المذکورات قبل الجلوس الاخیر مقدار التشہد، جب یہ ذکر شدہ چیزیں حاصل ہوئی ہو تحیات کے مقدار جلسہ اخیرہ سے پہلے، تحیات کے مقدار جلسہ اخیرہ سے پہلے. یعنی آپ کے سامنے 24 نمبر پر مفسدات صلاۃ کا تذکرہ آیا ہے. وَرُؤْيَةُ مُتَيَمِّمٍ مَعًا، یہاں سے لے کے ابھی تک جن جن چیزوں کا تفسیر کے ساتھ تذکرہ ہوا ہے، یہ چیز ہے مفسدات صلاۃ میں اس وقت ہوگی جبکہ تحیات کے مقدار جلسہ اخیرہ میں بیٹھنے سے پہلے یہ چیزیں حاصل ہوئی ہے. اگر تحیات کے مقدار بیٹھ چکا ہے جلسہ اخیرہ میں، تحیات کے مقدار بیٹھنے کے بعد یہ چیزیں حاصل ہوئی تو اب نماز فاسد نہیں ہوگی. اور اس وقت اذا حصلت، اور یہ ذکر شدہ چیزیں حاصل ہوئی ہو جلسہ اخیرہ سے پہلے تحیات کے مقدار. بات ختم ہو گئی. انہی مفسدات میں سے ایک یہ ہے وَيُفْسِدُهَا أَيْضًا مَدُّ الْحَمْزَةِ فِي التَّكْبِيرِ، اور نیز نماز کو فاسد کر دیتی ہے اللہ اکبر کے حمزہ کو کھینچنا. یعنی اللہ اکبر کے حمزہ، اللہ کو اللہ اکبر، ایسا تفسیر اس سلسلے کے آپ کتاب میں پہلے آ چکی ہے. آگے دیکھیے. وَقِرَةُ مَا لَا يَحْفَظُهُ مِنْ مُصْحَفٍ، اور مفسدات صلاۃ میں سے ایک یہ بھی ہے، اور پڑھنا ایسی چیز کا، اور پڑھنا اس حصے کا جو اس کو قرآن شریف سے یاد نہیں ہے. یعنی قرآن کریم میں سے یاد زبانی نہیں کی ہوا، ہاتھ میں لے کر کے اور دیکھ کر کے پڑھ رہا، قرأت کر رہا، تو چونکہ اس میں عمل کثیر ہونے والا ہے، اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی. آگے دیکھیے. وَأَدَاءُ رُكْنٍ أَوْ إِمْكَانُهُ مَعَ كَشْفِ الْعَوْرَةِ أَوْ مَعَ نَجَاسَةٍ مَانِعَةٍ، اور کسی رکن کو ادا کرنا یا ادا کا امکان بھر، اور کسی رکن کو ادا کرنا یا اس کا امکان کشف عورت کے ساتھ، یا نماز کو روکنے والی نجاست کے ساتھ. یعنی مطلب یہ ہوا ستر عورت ہو گئی ہے، اور کس حالت میں ستر عورت ہوئی، یہ ستر عورت ہو گئی ہے اور اس حالت میں اس نے ایک رکن کو ادا کر لیا. یا کہ ادا تو نہیں کیا لیکن ادا کر سکتا تھا، او امکان ہو ادا کر سکتا تھا، اس مقدار میں کشف عورت ہو گیا. یا کہ اس مقدار میں اس کے اوپر نجاست آ کر کے لگی رہی، وہ نجاست جو مانع صلاۃ ہوا کرتی ہے، تب اس شخص کی نماز فاسد ہو جائے گی. مثلا ایک عورت نماز پڑھ رہی تھی، اس کا کان کا اتنا حصہ، کان کا چوتھائی، کان کے جو کان ہے اس کے عزم میں سے ہے، سطر میں سے مستورات، سطر کی چیزوں میں سے ہے. اب اتنا حصہ کھل گیا ہے کشف عورت کے ساتھ، اس نے یہ کان کا حصہ کھل جانے کی حالت میں اس نے نماز ادا کی ہے، اور اس مقدار میں ادا کی ہے کہ ایک رکن بھر وہ کھلا ہی رہا، تو نماز فاسد ہو جائے گی. آگے دیکھیے. وَمُسَابَقَةُ الْمُقْتَدِي بِرُكْنٍ لَمْ يُشَارِكْهُ فِيهِ إِمَامُهُ، اور مقتدی کا سبقت کر دینا کسی رکن میں، کسی ایسے رکن میں جس میں امام شریک نہیں ہوا ہو، اور مقتدی کا آگے بڑھ جانا کسی ایسے رکن میں جس میں امام شریک نہ ہوا ہو. مثلا امام کے ساتھ پڑھ رہا تھا،
ابھی امام صاحب نے قرات ختم کی نہیں، جناب رکوع میں چلے گئے اور امام رکوع میں آئے نہیں اور یہ رکوع سے اٹھ گئے، شریک نہیں ہوئے ہیں امام صاحب کے رکوع میں، تو اس مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ آگے دیکھیے وَمُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ لِلْمَسْبُوقِ، ترجمہ دیکھیے، اور امام کی پیروی کرنا سجدہ سہو میں مسبوق کے لیے، اور امام کی پیروی، ذرا دھیان سے دیکھیے اس کو، اور امام کی پیروی کرنا سجدہ سہو میں مسبوق کے لیے۔ اولا آپ یہ بات یاد رکھیں، اگر مسبوق ایسے شخص کو کہتے ہیں، آپ کے سامنے بات پہلے آ چکی ہے، مسبوق ایسا شخص کہلاتا ہے جس کی ایک دو رکعت چھوٹ گئی ہو، امام صاحب کے ساتھ شروع سے نہ رہے ہو، وہ مسبوق ہے۔ اب آپ پہلے نمبر پہ یہ بات یاد رکھیے، امام کے ذمے اگر سجدہ سہو آ رہا ہے تو مسبوق جس کی نماز چھوٹی ہوئی ہے وہ سجدہ سہو میں امام کے ساتھ شریک رہتا ہے، اس مسبوق کے ذمے بھی سجدہ سہو ادا کرنا ہوتا ہے امام کے ساتھ، یہ بات طے ہے۔ یہاں جو ہے وہ دوسری شکل ہے، آپ یاد رکھیں، یہاں پہلے نمبر کی بات آپ یاد رکھیں، مسبوق کے ذمے بھی امام کے سجدہ سہو کے ساتھ سجدہ سہو کرنا ہے، یہاں جو ہے وہ دوسری شکل ہے۔ یہاں یہ ہے، امام صاحب کے ذمے سجدہ سہو تھا، امام صاحب بھولے سے دونوں طرف سلام کر دیے ہیں، اور اب مسبوق دیکھ رہا دونوں طرف سلام تو ہو ہی گیا، لہذا مسبوق اپنی نماز کو پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ مسبوق ایک رکعت پڑھا اور سجدہ کیا، اس کے بعد اب امام صاحب کو یاد آ رہا کہ ہمارے اوپر تو سجدہ سہو تھا، اب وہ سجدہ سہو کر رہا ہے، اب جناب مقتدی بھی شامل ہو جا رہے ہیں اس میں، تو اب اس مقتدی کی، اس مسبوق کی نماز فاسد ہو جائے گی، چونکہ یہاں پر انفرادی نماز بیچ میں آ جا رہی ہے، یہاں پر انفرادی والی شکل جو پیدا ہوئی تھی، الگ سے پڑھنا انہوں نے چالو کیا تھا، وہ اب بیچ میں آ جا رہی ہے، اس کی وجہ سے ان کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اس شخص کی، یہ اس مسبوق کی اس حالت میں جو ابھی بتائی گئی، یعنی یہ اپنی زائد رکعت کو پوری کر رہے تھے، چھٹی ہوئی نماز کو پوری کر رہے تھے، امام کو اب یاد آیا سجدہ صاحب، اب وہ سجدہ صاحب کر رہا ہے، جبکہ یہ اپنے ایک رکعت کو سجدہ سے بھی مقید کر دیے، اس کے بعد یہ اب اس کی اقتدا کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، پیروی کر رہے تھے، اس مقتدی کی، اس مسبوق کی نماز فاسد ہے۔ آگے دیکھیے وعدم اعادت، ایک بات یاد رکھیے، سلام دونوں طرف سلام پھیر دینا یہ مفسد صلاۃ نہیں ہے، لہذا اگر دونوں طرف امام صاحب نے سلام پھیر دیا اور کوئی نماز کے مخالف چیز نہیں پائی گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے بعد وہ سجدے سہو کر سکتے ہیں۔ وعدم اعادت الجلوس الاخیر بعد اداء سجدۃ سلبیۃ تذکرها بعد الجلوس، ترجمہ دیکھیے، اور جلسہ اخیرہ کا نہ لوٹانا سجدہ سلبیہ کے ادائیگی کے بعد، وہ سجدہ سلبیہ جو اس کو یاد آئی ہے جلسہ کے بعد، اور جلسہ اخیرہ کا نہ لوٹانا سجدہ سلبیہ کی ادائیگی کے بعد، وہ سجدہ سلبیہ جو اس کو یاد آئی ہے جلوس کے جلسہ اخیرہ کے بعد، یعنی ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے ذمہ ایک سجدہ رہ گیا تھا، اب وہ جلسہ اخیرہ کر رہا، اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ یار میرے ذمہ تو ایک سجدہ رہ گیا تھا، اب یہ قاعدہ اخیرہ کے بعد اس سجدہ سلبیہ کو ادا کر رہا ہے، تو اصولاً قاعدہ اخیرہ آخر میں ہونا چاہیے، اصولاً اس کو چاہیے تھا کہ سجدہ کرنے کے بعد یاد آیا ہوا سجدہ کو جو کیا اس نے، اس کے بعد پھر قاعدہ اخیرہ کرتے، انہوں نے قاعدہ اخیرہ کو لوٹایا نہیں، لہذا نماز فاسد ہو جاتی۔ آگے دیکھیے وعدم اعادت رکن اداها نائما، اور کسی ایسے رکن کا نہ لوٹانا جس کو اس نے سونے کی حالت میں ادا کیا، مثال کے طور پر رکوع یا سجدے میں گیا اور سو گیا، وہ رکوع سجدے میں سوتا رہ گیا تو اس کو لوٹانا چاہیے تھا اس کو بعد میں، لیکن وہ لوٹا نہیں رہا ہے، تو نہ لوٹانے کی وجہ سے یہ سونے کی حالت میں تو ادا ہوا نہیں ہے سجدہ، ہاں بیداری کی حالت میں سجدہ میں گیا پھر سو گیا ہے اور آواز آئی اور اٹھ کر کے چلا گیا، کھڑا ہو رہا، تو اس میں نماز فاسد نہیں ہوگی، یہ تو جیسا ہونا چاہیے سجدہ ہو گیا ہے۔ یہاں پر جو شکل ہے وہ یہ کہ بالکل بیداری ہے ہی نہیں، سونے کی حالت میں ساری چیزیں کی اس نے، رکوع کیا، سجدہ کیا، رکوع میں ہی سویا رہا، سجدہ کیا، سجدے میں ہی سو گیا اور اس کو لوٹایا نہیں،
تو نماز فاسد ہو جائے گی. آگے وقاقۃ امام المسبوق وحدثہ العمد بعد الجلوس الاخیر، اور مسبوق کے امام کا کہا لگانا، اور مسبوق کے امام کا کہا لگانا، وحدثہ، اور مسبوق کے امام کا حدث کر دینا جان بوجھ کر کے جلسہ اخیرہ کے بعد، اور مسبوق کے امام کا کہا لگانا اور مسبوق کے امام کا حدث کر دینا جان بوجھ کر جلسہ اخیرہ کے بعد، تو یہ مسبوق کی نماز فاسد ہو جائے گی. صورت مسئلہ یہ آپ کو معلوم ہے خروج بسنعہ یہ فرض ہے. اب امام صاحب نے قاعدہ اخیرہ کے بعد جلسہ اخیرہ کے بعد کہا لگاتے ہوئے نماز سے نکل رہے ہیں، تو ان کی نماز تو ہو جائے گی، اگرچہ ان پر واجب ہے کہ یہ سلام وضو کر کے پھر جو ہے سلام کے ذریعے سے نکلیں، لیکن اصلا نماز ان کی ہو چکی ہے، خروج بسنعہ فرض ہے. لیکن اس مسبوق بیچارے کے ساتھ مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ یہ قاقہ بیچ نماز میں پائی جا رہی ہے، لہذا اس مسبوق کی نماز نہیں ہو سکے گی. یہی امام صاحب نے نقصیر کوئی عارضہ ایسا پیدا کیا جس سے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، جان بوجھ کر کیا ہے قاعدہ کے بعد، تو اس شکل میں بھی یہی ہے مسبوق کی نماز خراب ہو جائے گی. والسلام علی راس رکعتین فی غیر الثنائیۃ ظانا انہ مسافرا او انہا الجمعہ او انہا التراویح وہی العشاء او کان قریب عہد بالاسلام فظن الفرض رکعتین، اور سلام کرنا 2 رکعت پر ہی، 2 رکعت کے علاوہ، فی غیر الثنائیہ 2 رکعت والی نماز کے علاوہ میں، خیال کرتے ہوئے یہ کہ مسافر ہے، یا یہ کہ جمعہ ہے، یا یہ کہ تراویح ہے اور حقیقتاً وہ عشاء تھی، یا یہ کہ وہ اوقان قریب عہد بالاسلام، یا یہ کہ وہ ابھی مسلمان ہوا ہے تو اس نے سمجھا فرض 2 ہی رکعت ہے، فظن الفرض رکعتین، تو اس نے سمجھا فرض 2 ہی رکعت ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا 4 رکعت والی نماز تھی، 3 رکعت والی نماز تھی، ایک آدمی 4 رکعت نماز عشاء کی نماز شروع کیا اور وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہی قاعدہ اخیرہ ہے اور وہ سلام پھیر دیا، تو یہ مفسد صلاۃ نہیں ہے. یہاں پر دوسری شکل ہے، یہاں پر یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز تھی اور وہ سمجھ رہا کہ ہم مسافر، ہمارے دن میں 2 ہی رکعت ہے، یا وہ سمجھ رہا کہ جمعہ ہے جس کی وجہ سے 2 ہی رکعت ہے، یا یہ سمجھ رہا کہ یہ تراویح کی نماز ہے اور حقیقت وہ عشاء کی نماز تھی، یا یہ کوئی نو مسلم ہے جس کی وجہ سے اس کو معلوم ہی نہیں کہ 4 رکعت ہے یا 2 رکعت ہے، 2 ہی رکعت وہ سمجھ ہی رہا ہے. اب اس پر اس نے کیا کیا ہے؟ سلام کیا ہے 2 رکعت کے اوپر ثنائیہ کے علاوہ میں، تو نماز فاسد ہو جائے گی. بات ختم ہو گئی. مفسدات صلاۃ آپ نے پڑھ لیا. اگلے بار یہ بارے دیکھیے، فصل فیما لا یفسد الصلاۃ، یہ فصل ان چیزوں کے بیان میں جو نماز کو فاسد نہیں کرتی ہے. لو نظر المصلی الی مکتوب وفهمه او اکل ما بین اسنانه وکان دون الحمصة بلا عمر کثیر او مر مار فی موضع سجوده لا تفسد وان اسم المار، اگر مصلی نے دیکھ لیا کسی لکھی ہوئی چیز کی طرف اور اس کو سمجھ لیا، ایک شکل، یا ہے کہ کھا لیا مصلی نے اپنے دانت کے درمیان کی چیز کو اور تھا وہ چنا سے کم بغیر عمل کثیر کے، یا یہ کہ تیسرا مسئلہ، یا ہے کہ گزر گیا گزرنے والا مصلی کے سجدے کی جگہ میں، تو لا تفسد ان تمام شکلوں نماز فاسد نہیں ہوگی. وَإِنْ أَسْمَ الْمَارُ، اگرچہ گزرنے والا گنہگار ہوگا. یہاں پر کئی ایک مسائل آپ کے سامنے کتاب والے نے بیان کی. ایک مسئلہ یہ بیان کیا پہلے نمبر پر، ایک آدمی کے سامنے کوئی کتبہ رکھا ہوا تھا، اس پہ کوئی ایسی عبارت لکھی ہوئی تھی، کتبہ رکھا ہوا ہے اور اس پر لکھی ہوئی کوئی ایسی عبارت جس کو دیکھا، ایسے نظر پڑ گئی، دیکھا اور وہ سمجھ میں لیا کیا لکھا ہوا. آپ کی کتاب والے نے فیصلہ سنا کہ نماز فاسد نہیں ہوگی. دوسرا مسئلہ یہ بتایا آپ کی کتاب والے نے، ایک آدمی کے دانت کے درمیان کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی اور وہ چنے سے کم ہے، چنے کی مقدار سے کم ہے اور بغیر عمل کثیر کے وہ زبان سے نکلا اور وہ کھا گیا، تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوگی. تیسری شکل آپ کی کتاب والے، تیسرا مسئلہ آپ کی کتاب والے جو بتا رہا وہ یہ کہ سجدے کی جگہ سے گزرنے والا گزر گیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی نماز فاسد نہیں ہوگی، اگرچہ گزرنا نہیں چاہیے گزرنے والے کو گزرنے کی وجہ سے گناہ ہوگا. یہ مسئلہ کہ کتنے حد تک ہم گزر سکتے ہیں، کتنے حد پر ہم کو گناہ ملے گا، یہ تفصیل طلب ہے. اللہ چاہے انشاءاللہ آئندہ کل آپ کے سامنے مختصراً بات رکھی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.